اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جنہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جس گھر میں یہ پڑھی جائے کبھی شیطان وہاں داخل نہیں ہوتا، اور جو رات کو ان آیات کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں صبح تک، وہ اس کو کفایت کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے۔ اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، جسے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، اور نمبر 2 خواتم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات جن پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ یہاں پر عربی کا لفظ خواتم ہے۔ عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے۔ عربی میں واحد ہے، تثنیہ ہے، پھر جمع ہے۔ یہاں خواتم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کم از کم آخری 3 آیات۔ یہ وہ واحد حدیث ہے جس میں آخری 3 آیات کا ذکر آیا ہے، ورنہ اور جتنی بھی روایات ہمیں ملتی ہیں ان سب حدیث میں آخری 2 آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، یعنی کسی بھی قسم کا اور وہ وظیفہ جو وہ کسی بھی کام کے لیے کرتا ہے، جیسے شیاطین کو بھگانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تکالیف سے ازالے کے لیے، ہر چیز سے کفایت کرے گا۔ یہ ایک وظیفہ، یعنی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کچھ وہ مانگ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ بہترین دعائیں بھی ہیں، یہ دعائیں بھی ہیں، اور اس میں تجدید ایمان بھی ہے۔ ان آیات میں اللہ سے جو مانگا جا رہا ہے وہ اللہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی اور مستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں سے 2 آیات اتاریں، ان آیات سے سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ کی آیات عرش کے نیچے ایک خزانے میں سے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے یہ آیات کسی نبی کو نہیں دی گئی ہیں۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ان آیات کے بارے میں، جو شخص ان آیات کو پڑھ لیتا ہے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ مغرب کے بعد بھی ان آیات کو پڑھا جا سکتا ہے، عشاء کے بعد بھی، اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی ہمیں روٹین بنا لینی چاہیے اور اس کو کبھی بھی سکپ نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل قرآن اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو مختلف پر فضیلت بخشی ہے، جیسے رات کا آخری حصہ باقی رات پر فضیلت کے اعتبار سے بھاری ہے، یعنی سحری کا وقت، اسی وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں۔ اس طرح دن کے اول حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، یعنی صبح کے وقت میں۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو بھی فضیلت بخشی ہے، سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی۔ اس طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو خاص طور پر چن لیا، پیغمبروں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی، اعمال میں بھی بعض اعمال کو بعض پر فضیلت دی۔ اس طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ حالانکہ کلام سارا اللہ کا ہی ہے، لیکن بعض حصہ بعض سے زیادہ برکت والا ہے۔
قرآن سارے کا سارا خیر ہے، لیکن اسی میں سورۃ البقرہ اور سورۃ فاتحہ کا خاص مقام ہے۔ ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ آیات معراج میں عطا ہوئیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ پھر رسول اللہ کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں، ایک 5 نمازیں، دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، تیسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کے باقی تمام تباہ کردہ گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی جو شرک نہیں کرتا۔ ہم اکثر نماز کے بارے میں ہی سنتے آئے ہیں کہ یہ معراج شریف کا تحفہ ہے اور ہم نماز ہی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن اس بارے میں بہت سے کم لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آخری یہ 2 آیات بھی معراج شریف کا تحفہ ہیں۔ دراصل ان آیات میں پہلے ایمان پر بات کی گئی ہے۔ رسول خود بھی ایمان لائے ہیں، اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، رسل پر۔ دوسری ان آیات میں تجدید ایمان بھی ہے۔ رات سونے سے پہلے ہمیں اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے سے پہلے بھی ہمیں تجدید ایمان کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ اور موت اور نیند جو ہے وہ دونوں آپ بہنیں ہی ہیں، یعنی رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ تجدید ایمان کا موقع مل جاتا ہے ان آیات کو پڑھنے سے۔ اگر ہم ان آیات کی ترجمے پر غور کریں تو ہمیں یہ بات واضح ہوگی کہ اس میں کیسے تجدید ایمان کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے ان پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اور سب مومن بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، تیری بخشش اے ہمارے رب اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اسی کے لیے ہے جو اس نے نیکی کی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں تو ہمیں نہ پکڑنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اے ہمارے رب تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک اور حدیث میں عورتوں کو سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات یاد کروانے کا خاص حکم دیا گیا ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی 2 آیتوں پر سورہ بقرہ ختم فرمائی ہے جو اللہ نے مجھے اپنے اس خزانے سے دی ہیں جو اس کے عرش کے نیچے ہے، لہٰذا تم ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھلاؤ تاکہ وہ بھی تلاوت کریں، اور ان کے سکھانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ ذریعہ رحمت ہیں اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہونے کا سبب ہیں اور سراپے دعا ہیں۔ اس حدیث میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت جو بیان ہوئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ان کو سیکھیں اور عورتوں کو بھی سکھائیں تاکہ سبھی ان کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر سورت کے ختم تک اللہ نے مجھے اس خزانے سے دی ہیں جو اس کے عرش کے نیچے سے ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں آیتیں ذریعہ رحمت اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہونے کا سبب ہیں اور سراپے دعا ہیں۔ ان آیتوں کو بار بار یاد کریں، بار بار پڑھیں اور خصوصیت کے ساتھ سوتے وقت ضرور پڑھا کریں۔ ان کی مزید فضیلت بھی آگے اور بہت سی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔
سورہ بقرہ کے ان آخری آیات ان دونوں میں دعائیں ہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان میں سے دعا کا جو بھی حصہ آپ پڑھیں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیں تو یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی رات بھر یہ شخص جن و بشر کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا، ہر ناگوار چیز سے اس کی حفاظت ہوگی۔ عورتوں کو ذکر و تلاوت میں مردوں سے پیچھے ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ آخرت کی دوڑ دھوپ میں سب یکساں ہیں، جو جتنا کرے گا اس کا اجر پالے گا۔ مرد ہو یا عورت ہو، آخرت بے انتہا ہے، وہاں کی نعمتیں بھی بے انتہا ہیں، عمریں بھی بے انتہا ہوں گی، نعمتوں کی نوازش ہوگی۔ مرد اور عورت جس قدر اعمال صالحہ کی پونجی ساتھ لے جائے گا وہاں ثواب پائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔